Diego, ¿Esto te dice algo? pasa. Era como una especie de guarida. La cueva del gueto. Nunca había visto nada así. Tenía una Harley negra y ropa de cuero adaptada para colocar placas antibalas. Era a prueba de balas, Jesús. Recuerdo haberla visto antes. El loco que mató a Shadow cuando éramos niños. El tío de la moto. ¡Diego, espera! ¿Quién era? بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عثمان کے بارے میں، اور آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھیں گے عثمان کے بارے میں کہ آیا عثمان کی جو ہسٹری ہے وہی ٹھیک دکھائی جا رہی ہے یا نہیں، اور جو چیزیں عثمان میں ہمیں دکھائی دی جا رہی ہے وہ ہسٹوریکلی کیسی ہے۔ تو پہلی سیزن سے ہم شروعات کرتے ہیں۔ پہلی سیزن میں مطلب ساری چیزیں جو ہے ٹھیک چل رہی تھی، لیکن فلمیٹک طریقے سے اب شروعات ہو چکی ہے عثمان میں۔ مطلب فلم زیادہ اور کہانی اور جو ڈرامہ ہے وہ کم دکھتی ہے۔ یہ سیریز 6 سیزن پر یہ سیریز مشتمل ہے۔ 7واں سیزن ابھی آنا باقی ہے، اور ابھی میں ریویو دوں گا اس کے بارے میں۔ اچھا، اس چینل سے جو ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں اس کا نام ہے اسد لالا کرکٹر۔ اسد لالا کرکٹر کے چینل سے میں مخاطب ہوں۔
اچھا، میں شروعات کرتا ہوں اپنی ویڈیو کی۔ سلطنت عثمانیہ ایک تاریخی سلطنت تھی جو 1299 سے 1922 تک موجود رہی اور اس کا قیام موجودہ ترکی کے علاقے میں ہوا۔ اس سلطنت نے یورپ، ایشیا اور شمالی افریقہ کے وسیع علاقوں پر حکمرانی کی۔ یہ سلطنت دنیا کی سب سے طویل عرصے تک قائم رہنے والی سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ سلطنت عثمانیہ نے نہ صرف فوجی اور سیاسی کامیابیاں حاصل کی بلکہ ثقافت، فنون اور علم میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ سلطنت عثمانیہ کا قیام کیسے ہوا؟ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 1299 میں عثمان اول نے رکھی۔ ابتدائی طور پر یہ سلطنت ایک چھوٹی سی ریاست تھی جو بازنطینی سلطنت کے کچھ حصوں پر قابض تھی۔ عثمان اول کے بعد اس کے بیٹے اور پوتے نے اس سلطنت کو مزید وسعت دی اور یہ سلطنت جلد ہی ایک عظیم طاقت بن گئی۔ اچھا، سلطنت کا عروج کب شروع ہوا اور کیسے عروج پایا اس سلطنت نے؟ تو بات کرتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کا عروج 16ویں صدی میں ہوا جب سلطان سلیمان اول نے 1520 سے 1566 تک حکمرانی کی۔ اس کے دور میں سلطنت نے نہ صرف یورپ میں اہم فتوحات حاصل کی بلکہ یہ عالمی سطح پر ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھری۔ سلطان سلیمان نے اپنے دور میں قانونی سلیمان کے لقب سے شہرت حاصل کی کیونکہ انہوں نے عدالت اور قوانین کو مضبوط بنایا۔ اچھا، سلطنت کا زوال کب شروع ہوا؟ اس کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کا زوال 12ویں صدی کے وسط میں شروع ہوا۔ اس کی کئی وجوہات تھی۔ اقتصادی مشکلات، معاشی مسائل اور جنگوں کے طوالت نے سلطنت کو کمزور کر دیا۔ عسکری کمزوری، سلطنت کی فوجی طاقت بھی وقت کے ساتھ کمزور ہوتی گئی اور یوں ہی ممالک نے اپنے فوجی اداروں کو جدید بنا لیا۔ سماجی عدم استحکام، سلطنت میں اندرونی فسادات اور بے اطمینانی نے بھی اس کی طاقت کو متاثر کیا۔ سلطنت کی سیاست، سلطنت عثمانیہ کی سیاست میں سلطان کو خلیفہ یا مسلمانوں کا رہنما تسلیم کیا جاتا تھا۔ سلطان کی سیاسی طاقت بہت زیادہ ہوتی تھی اور اس کے حکم پر ہی تمام فیصلے ہوتے تھے۔ علاوہ ازیں سلطنت کے حکمرانوں میں وزیر اور پاشا جیسے اہم عہدے ہوتے تھے جو مختلف علاقوں میں حکمرانی کرتے تھے۔ دین اور ثقافت، سلطنت عثمانیہ اسلام کو مرکزی حیثیت حاصل تھی اور سلطنت کو ایک ایسی اسلامی ریاست سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ نے فنون اور سائنس میں بھی اہم کام کی۔ فنون، مصوری، فن تعمیر، موسیقی اور ادب میں اس نے دنیا بھر میں ایک اہم مقام حاصل کیا۔ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیسے ہوا؟ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ پہلی جنگ عظیم کے بعد ہوا۔ 1918 میں جنگ عظیم اول میں عثمانی سلطنت شکست کھا گئی۔ اس کے بعد 1922 میں سلطنت عثمانیہ کو باضابطہ طور پر ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد ترکی میں مصطفیٰ کمال اتاتürک نے جمہوریت کی بنیاد رکھی اور ترکی کی جدید ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ سلطنت عثمانیہ کا ورثہ، سلطنت عثمانیہ کا ورثہ آج بھی موجود ہے۔ اس کی ثقافتی اثرات ترکی، بلقان، مشرقی وسطی اور شمالی افریقہ میں واضح ہے۔ اس طرح اس کی تاریخی عمارات، مساجد اور دیگر آثار دنیا بھر میں موجود ہے اور ان کا دورہ کرنے والے لوگ آج بھی اس عظیم سلطنت کے دور کی جھلک دیکھ سکتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ دنیا کی تاریخ پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں
उसकी कामयाबी हुक्मरानी का दौर हमेशा याद रखा जाएगा। अगर आपको मजीद अच्छा, हम अब इंग्लिश जुबान में ये पढ़ते हैं। The Ottoman Empire was historical empire that lasted from 1299 to 1922, with its origins in present-day Turkey. It ruled vast regions of Europe, Asia, and North Africa, and is considered one of the longest lasting empire in the world history. The empire not only achieved military and political success, but also played a significant role in culture, art, and learning. Foundation of the Ottoman Empire. The Ottoman Empire was founded in 1299 by Osman I. Initially, it started as a small state located in the area formerly controlled by the Byzantine Empire. Osman's successors expanded the empire rapidly, and it soon became one of the most powerful empires of its time. The empire's peak. The peak of the Ottoman Empire occurred in the 16th century under Sultan Suleiman, that magnificent, who ruled from 1520 to 1566. During his reign, the empire expanded significantly, not only in the Europe but also established itself as a global superpower. Suleiman was known as Suleiman the Lawgiver because he reformed the legal system, making it one of the most advanced in the world at the time. Decline of the empire. The decline of the Ottoman Empire began in the mid-17th century due to several factors. Economic difficulties. The empire faced economical struggles, military weaknesses. The military also began to weaken as European power modernized their armies, leaving the Ottomans at a disadvantage. Internal instability, social unrest, corruption, and poor governance also contributed to the empire's weakening. Political structure of Ottoman Empire. The Ottoman political system was centralized around the Sultan, who held absolute power and was also regarded as the Caliph, the leader of Muslims as Caliph. The empire's governance was supported by a network of officials, including viziers, advisors, and pashas, governors, who controlled different regions of the empire. Religion and culture. Islam was central to the empire, and the Ottoman state was considered the protector of Islam. The empire also had a rich cultural legacy in fields like art, architecture, music, and literature. The Ottomans built many magnificent mosques and palaces, and their artistic and architectural contributions are admired today. Their intellectual advancement in science and physiology also made lasting impacts. Collapse of the empire. The Ottoman Empire collapsed after World War I. The Ottomans sided with a central power in the war, but they were defeated in 1922. The empire was officially dismantled. The Treaty of Sevres in 1920 and the subsequent establishment of the Republic of Turkey in 1923 by Mustafa Kemal marked at the official end of the Ottoman Empire and
the beginning of the modern Turkey. Legacy of the Ottoman Empire. The legacy of the Ottoman Empire is still visible today, particularly in Turkey, the Balkan and the Middle East and North Africa. The central architectural and legal influences of the Ottoman period are still present. Many of the empire's grand structure, mosques, and monuments continue to draw tourists and historians alike. The empire's impact on history, culture, and politics is still felt in these regions and beyond. The Ottoman Empire remains a significant chapter in the world history, and its rise, glory, and eventual fall have left lasting marks on the regions in it once ruled. Now, अब मैं थोड़ी explanation करूँगा. Foundation of the Ottoman Empire. The Ottoman Empire was founded in 1299 by Osman, who was a leader of a Turkic tribe in Anatolia, modern-day Turkey. The name Ottomans come from Osman's name, and the empire began as a small principality located on the border of the Byzantine Empire. At the time, the Byzantines were in decline, and the Ottomans took advantages of this power vacuum. Key events leading to the foundation. Early expansion. Osman's initial aim was to capture land from the weakening Byzantine Empire, and his successors continued this policy. By the early 14th century, the Ottomans had already established control over large areas of Anatolia and had crossed into the European continent. Let's talk about Ottoman military. Ottoman military. The success of the Ottomans in their early conquest was largely due to their disciplined military, which included elite forces known as the Janissaries. The soldiers were often recruited from Christian communities through the system, where Christian boys were taken and converted to Islam. They trained as soldiers and administrations. The rise of the Ottoman Empire. By the 15th century, the Ottoman Empire had become a formidable power, stretching across large parts of southeastern Europe, Asia Minor, Turkey, and the Middle East. The expansion of the empire in this period is seen as one of the greatest feats of military conquest in history. Major milestone. Conquest of Constantinople in 1453. One of the most moments in Ottoman history was the fall of Constantinople to Sultan Mehmed in 1453. This marked the end of the Byzantine Empire and solidified the Ottomans as the dominant power in the eastern areas. The city was renamed Istanbul and became the new capital of the Ottoman Empire. This victory also opened the way for the further Ottoman conquest in the Europe and the Middle East. Suleiman the Magnificent. Perhaps the most iconic ruler of the Ottoman Empire, Suleiman, also known as Suleiman the Magnificent,
or Suleiman the Lawgiver, presided over the empire during its golden age. Under the leadership, the Ottomans reached the peak of their territorial expansion, stretching from the heart of the Middle East to the Central Europe, including modern-day Hungary, Romania, and a part of the Balkans. Key achievements of Suleiman: military expansion. The empire expanded its border to include significant portions of Hungary, parts of the Arab world, and the North African coast. Legal reforms. He enacted the Kanuni, a legal code that structured the empire judicial system and promoted justice. Cultural. Okay. Suleiman was a patron of the art, leading to a cultural golden age. Ottoman architecture flourished during his reign, with landmarks such as Suleimani Mosque in Istanbul. Golden Age and achievements. The 16th century is widely regarded as the golden age of Ottoman Empire, as the empire enjoyed unparalleled prosperity, territorial expansion, and cultural achievements. Ottoman architecture, Osman architecture especially under Suleiman the Magnificent, was the most notable example in the Suleimani Mosque, which remained a symbol of Ottoman grandeur. Valeri? Ular na lagi está suave. Karan na robi. Hola, quiero. Okay, Ottoman administration. The Ottoman state had a highly organized and hierarchical administrative system. The Sultan was the ultimate ruler, but the delegated authority to various officials
Wazirs and Pashas. Wazirs The Wazirs were the chief minister who helped the Sultan with the governance of the empire. Pashas, these were provincial governors who were in charge of the territories within the empire. Millet system. The Ottomans also used the Millet system, which allowed religious communities like Christians and Jews to rule themselves according to their own religious laws. This allowed the Ottomans to maintain a peaceful coexistence between the different religious groups. Cultural achievements. The Ottomans made a significant contribution to the field of the science, mathematics, astronomy, and medicines. Scholars like Taqi al-Din made advancement in the astronomy, while Ibn Sina's medical writing were widely respected in Ottoman circles. A lecture. The empire also saw a flourishing of literature, especially in Turkish, Persian, and Arabic. Poets like Baki and Fuzuli are considered literally giants of the Ottoman era. The decline of the Ottoman Empire. Wale, sabar ka mata badani si ha. Hola Guido. हाँ आगा decline of the Ottoman Empire. The Ottoman Empire began its gradual decline in the last 17th century, primarily due to the decline of the Ottoman Empire. The Ottoman Empire began its gradual decline in the last 17th century, primarily due to internal problems, external pressure, and changing political dynamics. Factors behind the decline. Military defeats. The Ottoman military, once at the backbone of the empire, began to force repeated defeats, such as the Battle of Lepanto, 1571, where the Ottoman fleet was defeated by a Christian coalition. The loss weakened the Ottoman control over the system. Economical struggle.
The empire began to suffer economically as the Silk Road trade's routes declined and Europeans discovered new sea routes to Asia. The Ottoman failed to adapt to the changing global trade patterns. Internal corruption. The central government, especially in the latter years, became corrupt. The ocean's currency began to suffer from incompletions and nepotism. Technology. The Ottomans failed behind Europe in technology innovation, particularly in military technology. European powers such as Britain, France, and Russia developed stronger armies and navies, further eroding the Ottoman Empire military defenses. बस यार आज के लिए इतना ही काफी